ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ اور یہ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے۔ میں نے اشارتاً بات کر دی، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنے غلط مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ اس کے بہت سارے جھوٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں بولے گئے ایک اور جھوٹ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ جھوٹ کیا ہے، اس کی ذرا تفصیل سنیے۔ انجینئر محمد علی مرزا جامع ترمذی کے حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہے، اور اس کے آخر کا ایک جملہ ہے جو کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی طرف منسوب ہے اور بالکل ان سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اس جملے کی حقیقت اپنی اس تحریر میں کھول چکے ہیں جو ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اس میں ہم اس جملے کا کچا چٹھا کھول چکے ہیں اور اس کی حقیقت بیان کر چکے ہیں۔ آپ اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ لیکن انجینئر مرزا اس جملے کو صحیح مانتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے، ذرا سنیے۔ سعید تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، تو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی غصے میں فرمایا کہ یہ بنو زرقا نیلی آنکھوں والے یعنی بنو امیہ اور بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ تو شرعی ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت بادشاہت ہے۔ یہ جو جملہ ہے جو اس نے اپنے پمفلٹ میں بھی لکھا ہے اور یہ بیان بھی کیا ہے۔ اب اس جملے میں بنو زرقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ بھی بنو امیہ سے تھے اور انجینئر مرزا نے اس جملے کو فٹ کرنا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس کے لیے اس نے حرکت کیا کی، اس نے یہ کہا کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے یزید کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ اور یہ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے۔ میں نے اشارتاً بات کر دی، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے۔ آپ اس بندے کی ہوشیاری چلاکی دیکھیں۔ اب یہ جملہ ہے نا، اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے اموی حکمران ہے، تو انجینئر مرزا نے ان کو جواب دینے کے لیے اپنی طرف سے ایک جھوٹ گڑھ لیا تاکہ میں اگر کوئی یہ طویل کرے گا تو میں ان کو یہ جواب دوں گا۔ جواب کیا؟ ایک جھوٹ گڑھ لیا۔ وہ جھوٹ کیا ہے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا زمانہ ہی نہیں پایا، وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت ہو چکے ہیں۔ تو اب جب یہ بات ہوگی نا کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہو چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے حدیث بھی حضرت معاویہ کے زمانے میں بیان کی ہوگی اور یہ جملہ بھی حضرت معاویہ کے زمانے کا ہوگا۔ جب یہ جملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بولا گیا ہے تو یقیناً اس سے مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ لہذا اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری بادشاہت والے ہیں، اور اس سے اس کا مقصد حاصل ہو گیا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ کی حمایت کے اندر صحابہ کی دشمنی میں برا بادشاہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے کتنے زیادہ جھوٹوں سے کام لیا ہے، اللہ کی پناہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، انجینئر مرزا اس روایت کے آخری حصے کو بھی بالکل صحیح سمجھتا ہے۔ اس روایت کا ایک اور طریق بھی ہے مسند احمد کے اندر، وہ بڑا زبردست ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کا اشارہ کس طرف تھا۔ اچھا، اس کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے کہا کہ اینا لقیتا سفینتا، کہ آپ کی ملاقات حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں ہوئی تھی، یعنی آپ نے جو ان سے یہ روایت سنی ہے یا دیگر روایتیں سنی ہیں، آپ نے کہاں ان سے ملاقات کی تھی کہ یہ روایتیں لی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، سعید نے فرمایا کہ لقیتہ ببطن نخلۃ فی زمن الحجاج، کہ میری ملاقات بطن نخلہ مقام پر ہوئی تھی حجاج کے زمانہ میں،
اور گل کرو جی گل، حضرت سعید نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کہاں لی تھی؟ بطن نخلا مقام پر حجاج کے زمانے میں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، وہی جس کو یہ مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں جی کہ 30 سال وہ خلافت والی۔ مسند احمد جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 256 حدیث نمبر 21928۔ ذرا اس حدیث کو مرزا صاحب آنکھیں کھول کے دیکھو، غور سے دیکھو، غور سے کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو جس کو تم بڑے مزے لے لے کر بیان کرتے ہو، اس کو حجاج کے زمانہ میں بیان کیا تھا۔ ان کی ملاقات ہی حجاج کے زمانے میں ہوئی، جیسا کہ سعید نے خود بتایا ہے۔ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، بلکہ ان کے بعد کے اموی لوگ ہیں، اموی بادشاہ ہیں جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے تھے۔ اس لیے تمہارا اس جملے کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ فٹ کرنا بالکل باطل ہے۔ اور اگلی بات، انجینئر نے اپنی اس غلط بات کو تقویت دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ میں اس کے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہوں، اور کمنٹوں میں ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہو؟ وہ والو اس سے رجوع کرواؤ، رجوع۔ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں یہ غیر عالم ہے، جاہل ہے، جھوٹا شخص ہے، شیعہ کا وکیل ہے، لیکن تمہیں بات پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی۔ اب ذرا آگے سنیے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہیں ہوا، بلکہ اس کے بہت بعد میں ہوا تھا۔ یہ مشہور مورخ و محدث حضرت علامہ ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبد الرحمن الوفات، کیا لکھا؟ 71 تا 80 ہجری، یعنی حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 71 سے لے کر 80 ہجری کے درمیان ہوئی ہے۔ اور الو کے کن، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، یہ یزید کے کتنے بعد کی بات ہے؟ اس وقت یہ جا کر فوت ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 817۔ دوسرا والا سنیے، یہ کتاب ہے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی الاستیعاب، انجینئر اس کا بہت تذکرہ کرتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کیا لکھتے ہیں؟ وَتُوُفِّيَ سَفِينَةٌ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال حجاج کے زمانہ میں ہوا ہے۔ تو حجاج کا زمانہ کون سا تھا؟ وہ حضرت معاویہ کا زمانہ تھا، وہ حضرت معاویہ کے گورنر تھے یا حاکم تھے؟ وہ تو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جا کر حجاج حکومت کا حصہ بنا تھا، تو اس کے ہی زمانے میں جا کر انتقال ہوا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی زمانے کے دن انہوں نے وہ حدیث اپنا قول بیان کیا جس کو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جس کو تو وہاں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حجاج کے زمانے میں ہوا، اور تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی وفات بنا رہا ہے۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 685۔ تو معزز سامعین، آپ کو کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قول کا تعلق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطعاً نہیں ہے، لہذا اس قول کی بنیاد پر آپ کو شریر ترین بادشاہ کہنا یا آپ کی بادشاہت حکومت کو شریر ترین کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ بعد کے حکمرانوں کے متعلق تھا جس کو ان فراڈیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر فٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس غلط جملے کو تقویت دینے کے لیے اس الو کے پٹھے نے کیا کیا؟ جھوٹ کا سہارا لے لیا، اور کتنا بڑا جھوٹ بولا، جو صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے۔ ہمارے کاغذوں میں ایسے شخص کے لیے کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بیان کی تھی، لو جی حضرت سفینہ کا انتقال بھی اس نے کرا دیا کہاں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں۔ سنو جی، اتنے بڑے بڑے محدثین مورخین کیا کہتے ہیں؟ 70 کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تھی، لہذا انجینئر مرزا کا شیعہ کو خوش کرنے کے لیے صحابہ کرام کی دشمنی میں ایسے جھوٹ بولنا بالکل باطل ہے۔ ہم اس کے چیلے چپاٹوں سے کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اس سے اپنی جان چھڑا لو، اس سے بچ جاؤ۔ یہ تمہیں صحابہ کرام اولیاء اعظام سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔